بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل ارأيتم ان آتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا تستعجل منه المجرمون ثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون الا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك احق هو قل اي وربي انه لحق وما كنتم بمعجزين صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، سورہ یونس کے یہ 5ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اب یہاں سے ایک نیا سلسلہ تقریر شروع ہو رہا ہے جو 14ویں رکوع تک جاری رہے گا، اور خطاب ہے بنی اسرائیل کی قوم سے، وہ قوم جو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور انہیں اسرائیل کا لقب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا تھا۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ اس سے پہلے جو 4 رکوع اللہ تعالیٰ نے بیان کیے وہ سب تمہیدی تقریر تھی تمام لوگوں کے لیے، کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں کو سمجھیں کہ دنیا دنو سے ہے، یعنی قریب ہے۔ دنو کا مطلب ہوتا ہے قریب۔ تو یہ زندگی جو ہمیں ملی ہوئی ہے یہ قریب کی زندگی ہے، اسی لیے اس کو دنیا کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس زندگی کی بنیاد پر دوسری زندگی ہے جو آخرت کی زندگی ہے، جیسا کہ یہاں جناب علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوؤ گے وہی وہاں کاٹو گے، لہذا بہت سنجیدگی کے ساتھ اسے بسر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سنجیدگی سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے جو دعوت بھیجی ہے اس کے تحت زندگی بسر کرو، یہی سنجیدگی ہے۔ یعنی اللہ کی اطاعت اور بندگی ہی انسانوں کی ذمہ داری ہے، اسی کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، لہذا اپنی اس مقصد تخلیق سے کبھی بھی غافل نہ ہو، ہر لمحہ اس کے مطابق بسر کریں، تو پھر آخرت کی زندگی کامیاب ہے، پھر اچھی زندگی ہے وہ۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ رسول سے امت سے مراد یہاں قوم نہیں ہے، بلکہ مفسرین جو تعریف کرتے ہیں امت کی وہ یہ ہے کہ کسی بھی گروہ کی طرف، انسانوں کی طرف اللہ کا جو پیغامبر آتا ہے اس کی دعوت جہاں جہاں تک پہنچتی ہے، اور اس کے زندگی کے بعد بھی اس کی دعوت موجود رہتی ہے، اور لوگ یہ پہچان سکیں کہ یہ کسی رسول کی دعوت ہے، وہ سب اس کی امت میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی اصول کے تحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ تمام انسان ہے جو اس دنیا میں ہے، خواہ وہ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، اس لیے کہ آپ کی دعوت اصل شکل میں موجود ہے، اور لوگوں کے لیے یہ حجت ہے، وہ پہچان سکتے ہیں کہ یہ ایک رسول کی دعوت ہے۔ تو قیامت تک جو بھی انسان آئیں گے وہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، پس جب ان کا رسول آ جاتا ہے، اللہ کا پیغام لے آتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ چکا دیا جاتا ہے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پر ظلم نہیں ہوتا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی۔
یعنی اللہ کا رسول جب آ جاتا ہے کسی امت میں تو اس کے لیے ایک مہلت عمل ہوتی ہے قوم کے لیے کہ اس میں وہ اس دعوت کو قبول کر لے، اور اگر نہیں کرتی تو پھر جو نہ کرنے والے ہیں ان پر اللہ کا عذاب آتا ہے، گرفت آتی ہے اللہ کی ان کے اوپر، اور یہ جانتا نہیں ہے، کوئی بھی نہیں جانتا کہ یہ مہلت کتنی ہے، یہ اللہ کا رسول خود بھی نہیں جانتا کہ اللہ نے قوموں کو سنبھلنے کے لیے کتنی مہلت رکھی ہے، یہ اللہ ہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور جب ان سے کہا گیا کہ بھئی دیکھو اگر تم رویہ نہیں بدلو گے تو تمہاری ایک مہلت عمل ہے جب پوری ہو جائے گی تو پھر اللہ کی گرفت آئے گی تم پر، تو اس لیے حوالے سے آگے بات کی جا رہی ہے وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کب آئے گا ہم پر اللہ کا عذاب۔ تانا دیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ہمیں بار بار ڈراتے ہیں عذاب سے، آخر وہ لے کیوں نہیں آتے؟ تو ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اللہ کے پیغمبر سے کہتے ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، لا املک لنفسی ضرا ولا نفع، میں تو اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ کب پوری ہوگی یہ مہلت، یہ تو وہی جانتا ہے کہ کتنی مہلت ہے، کتنی، یہ سینکڑوں سالوں پر بھی محیط ہو سکتی ہے، تو لہٰذا مجھ سے یہ تقاضا مت کرو، الا ما شاء اللہ، ہاں جو اللہ چاہے، یعنی یہ تو اللہ کا اختیار ہے کہ کسی قوم کی کتنی مہلت دینی ہے۔ لکل امت اجل، بہرحال ہر امت کے لیے ایک اجل ہے، ایک مہلت عمل مقرر ہے۔ اذا جاء اجلہم، جب ان کی مہلت عمل پوری ہو جاتی ہے، فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر ایک لمحے کی بھی نہ تاخیر ہوتی ہے نہ تقدیم ہوتی ہے، پھر اس قوم کا فیصلہ چکا دیتا ہے رب کائنات۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو، اور ایسے سمجھو کہ بس قریب ہی ہے، وہ تمہارے سر پہ منڈلا رہی ہے، لہذا اپنے رویے کو جتنا جلد ہو تبدیل کرو۔ اللہ کی دعوت اسی میں خیر ہے، اس کو قبول کرنے میں خیر ہے انسانوں کی۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، ارائیتم، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے اس بات پر، ان آتاکم عذابہ، اگر اس کا عذاب تم پر آ جائے، بیاتن اور نہارن، دن میں یا رات میں کسی وقت اچانک اس کا عذاب تم پر ٹوٹ پڑے، تو پھر تم کیا کرو گے؟ کیا اس کے آنے پر ہی اپنا رویہ بدلو گے؟ اور عذاب جب آ جائے کسی قوم پر اور پھر وہ کہے گا اب ہم ایمان لاتے ہیں، تو پھر ایمان لانا بے سود ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں پھر اس کا، اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں ہے پھر وہ ایمان لانا۔ ماذا تستعجل منہ المجرمون، وہ جس کے لیے مجرم جلدی مچا رہے ہیں، کیا یہ عذاب ہی ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے اللہ سے جلدی سوال کیا جائے کہ جلد لے آئے وہ اس کو؟ تو لہٰذا اللہ کے عذاب سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب پھر ایسا ہوتا ہے کہ پھر بچ نہیں سکتا پھر اس سے کوئی، یعنی کوئی چیز بچا نہیں سکتی پھر اللہ کے عذاب سے، یعنی لوگوں نے جو طرح طرح کے معبود گھڑ رکھے ہیں پھر کوئی کام نہیں آ سکتا پھر۔ ثم اذا ما وقع، تو کیا اس وقت جب کہ یہ واقع ہو جائے گا، آمنتم بہی، پھر اس پر ایمان لائیں گے، تو پھر کیا موقع ہے ایمان لانے کا، پھر کیا موقع ہے اللہ کے عذاب سے بچنے کا، کہ جب وہ آ ہی جائے گا، وارد ہو جائے گا، اور پھر کہے کوئی کہ اب میں ایمان لاتا ہوں، تو بھئی یہ تو اللہ پر عدم اعتماد ہے، یہ یعنی اللہ کا پیغمبر تمہیں ڈرا رہا ہے اللہ کے عذاب سے، تم بے خوف ہو اور کہتے ہو، اس سے تقاضا کرتے ہو کہ لے آ جلدی سے اگر تو سچا ہے تو اس عذاب۔ الآن، اور اب جب کہ وہ واقع ہو جاتا ہے، وقد کنتم بہ تستعجلون، تو کیا ہے اسی کے لیے تم تو جلدی مچایا کرتے ہیں، پھر تو یہی کہا جائے گا اب بھگتو اسے، تم خود ہی اس کے لیے جلدی لانے کا مطالبہ کیا کرتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا، پھر ان لوگوں سے کہا جائے گا جنہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، یعنی قبول کرنے سے انکار کیا جنہوں نے دعوت کو، ذوقوا، کیا کہا جائے گا؟ چکھو مزہ، ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو، یعنی پھر تو جب اللہ کا عذاب آ جاتا ہے تو قوم دھر لی جاتی ہے
اور اس کا قصہ تمام ہو جاتا ہے، اور پھر تو وہ ہمیشہ کے عذاب میں ہو گئی نا مبتلا۔ پھر وہ جب تک قیامت نہیں آتی تو زمین پر یعنی قبر میں ان پر عذاب ہے، اور اس کے بعد جب فیصلہ ہوگا تو جہنم ان کا ہمیشہ کا عذاب ہے۔ پھر حل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی بدلہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کمایا ویسا بھگتو؟ یعنی جیسا تم نے کسب کیا، جیسا کمایا ویسے ہی تمہیں بدلہ مل جائے گا۔ پھر وَيَسْتَنبِئُونَكَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ احق کو ہوا، کہ واقعی یہ حق ہے، ایسا ہو جائے گا؟ لیکن پھر بھی شک میں مبتلا کہ کیا ایسا ہو جائے گا کہ ہم دھر لیے جائیں گے اللہ کی طرف سے پکڑ میں، اور ہمیشہ ہم جو ہیں عذاب سے دو چار رہیں گے، ہمیشہ ہمیں سزا ملتی رہے گی؟ کیا یہ واقعی حق ہے، سچ ہے یہ؟ کل، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں، دیکھیں بار بار کس طرح مکالمے کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے، کل آپ فرما دیں، ای، ہاں واقعی، وربی، اور میرے رب کی قسم، دیکھیں قسم، اپنے رب کی قسم کھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہ لحق، یقیناً یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ ہو کر رہے گا، اللہ کی سنت ہمیشہ سے رہی ہے۔ دیکھ لیں نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، کتنے لمبے عرصے تک مہلت عمل رکھی اللہ نے، 950 سال کوئی معمولی ہے، پھر انہیں دھر لیا گیا۔ پھر وہی بچے جو ایمان لانے والے تھے، جو کشتی میں سوار تھے، اور جو باقی تھے سب کے سب ہمیشہ کے عذاب سے دو چار ہو گئے، دنیا کا عذاب بھی اور آخرت کا عذاب بھی ان کے لیے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، ہاں یہ حق ہے، ای و ربی، اور میرے رب کی قسم، انہ لحق، یقیناً یہ حق ہے، سچ ہے، وما انتم بموجزین، اور تمہارے اندر اتنا بل بوتا نہیں ہے کہ تم اللہ کو عاجز کر دو، اس عذاب کو روک دو، یا اس عذاب کے آنے پر اپنے آپ کو بچا لو، اتنا بل بوتا کسی کا نہیں ہے، لہذا اپنی اصلاح کر لو، اسی میں خیر ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ ہم بھی اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں، کیا کیا ہمارے ایسے رویے ہیں جو ہماری رب کی رضا کے خلاف ہے۔ اپنے رب کی رضا کے مطابق رہنا ہی کامیابی ہے، یعنی دنیا اور آخرت کی پھر ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔